أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ قرآن حکیم کے حوالے سے آج 20ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں بھی سورہ نمل چل رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے 5 دلائل دیے اور اس میں استفہامیہ انداز اختیار فرمایا، انسان کو سوچنے کی ترغیب دی۔ آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا، جس اللہ کی ذات نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا اور پھر بارش برسائی، جس سے زمین کو زندگی عطا فرمائی، باغات پیدا کیے، بتاؤ وہ ذات بہتر ہے یا وہ بت بہتر ہیں جنہیں تم پوجتے ہو؟ پھر آیت نمبر 61 کے اندر ارشاد فرمایا، جس اللہ کی ذات نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے، پھر میٹھے اور کھارے پانی کے چشمے چلا دیے، دریا بہا دیے اور آپس میں وہ پانی کو ملنے نہیں دیتا، بتاؤ وہ ذات بہتر ہے یا جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ بہتر ہیں؟ آیت نمبر 62 کے اندر فرمایا، وہ ذات کہ جو بیماریوں سے شفا دینے والی ہے اور جسے بیماریوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر پکارا جاتا ہے، بتاؤ اور سوچو کیا وہ ذات بہتر ہے یا وہ بت جو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ بہتر ہیں؟ آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا، وہ اللہ کی ذات جو خشکی میں اور تاریکی میں اور سمندر کے اندر، پانی کے اندر راستے دکھاتا ہے اور پھر بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، بتاؤ وہ ذات کون ہے؟ پھر آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد فرمایا، وہ دیکھو جس نے انسان کو ابتداءً پیدا کر دیا، بغیر نمونے کے پیدا کر دیا، وہ دوبارہ پھر انسان کو زندہ کرے گا، بتاؤ وہ اللہ کی ذات بہتر ہے یا جنہیں تم پکارتے ہو وہ بہتر ہیں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک انسان، اس کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مخالف ہو، اگر ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرے، ان تکوینی دلائل کے اندر غور و فکر کرے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا اور ایمان لائے گا۔ سورہ مبارکہ کے اخیر میں سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قیامت کے حوالے سے عقیدہ آخرت کو بیان کیا کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے، ایسے ہی وہ یہ بھی کہتے، دیکھو جب ایک انسان کو ختم کر دیا جاتا ہے، جب مٹی کے اندر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، دیکھو جو ذات انسان کو، ان مخلوقات کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو لہٰذا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ سور کیا ہے؟ یہ صاد کے ساتھ سور ہے۔ سور ایک باجا نما چیز ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنے کانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لگائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا، اس نظام کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائے گا، حضرت اسرافیل کو حکم دے گا، وہ اس میں پھونک ماریں گے، جس سے ایک آواز پیدا ہوگی، وہ بڑھتی چلی جائے گی، لوگ اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے اور آخر کار سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا۔
پھر اللہ رب العزت دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، پھر حکم دیں گے کہ آپ سور پھونکیں، پھر یہ سور پھونکیں گے اور پھر دوبارہ سے سب کو زندہ کر دیا جائے گا اور جزا سزا کا میدان لگے گا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے جو اچھے لوگ ہوں گے ان کا بہترین انجام ہوگا، اور جو برے بد عملیاں کرنے والے ہوں گے ان کے لیے دوزخ کی سزا ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 28ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 49ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا نام اس لیے یہ رکھا گیا اس لیے کہ قصص جمع ہے قصے کی، اس میں 3 قصے اور واقعات جو ہے وہ بیان فرمائے۔ نمبر 1 فرعون کا، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور نمبر 3 قارون کا۔ فرعون بڑا ہی سرکش تھا۔ فرعون جو ہے ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، کوئی بھی ہو، بہت سارے فرعون آئے، مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جیسے حبشہ کے ہر بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح سے ایران کے ہر بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا، روم کے ہر بادشاہ کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جو مصر ہے اس کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا بڑا سرکش تھا، بڑا تکبر کرنے والا تھا، اتنا سرکش اور تکبر کرنے والا اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل جن کو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہاں آباد کیا تھا، اس بنی اسرائیل جو کہ اقلیت میں تھے، مصر میں فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا چلا آ رہا تھا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو بدلا، کمزوروں کو طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرعون کو نیست و نابود کر دیا، اور اس کی صورت کیا بنی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون کو کہا نجومیوں نے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہاری حکومت کو ختم کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، بہت سارے بچوں کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈر کی وجہ سے بچے کو صندوق کے اندر ڈالا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اب وہ لہروں کے اندر چل رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف دیکھا جائے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننے والی تھی، توحید کی قائل تھی، فرعون اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب اس کی خادماؤں نے اس صندوق کو نکالا، بچے کو دیکھا، محل کے اندر لے آئی، آسیہ کہنے لگی دیکھو اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ کتنا پیارا ہے، اسے ہم بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون کو اس وقت بھی خوف لاحق ہوا لیکن وہ انکار نہ کر سکا۔ ادھر اب بچے کے لیے مسئلہ یہ بن گیا اس کو دودھ کون پلائے؟ جس انا کو بلایا جاتا ہے موسیٰ یہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ آخرکار انہی خادماؤں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ایک خادمہ کے طور پر تھی، وہ کہنے لگی میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ چنانچہ وہ لے گئی اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یعنی کہ اپنی والدہ کو لے آئیں۔ ادھر جب بچے کو دودھ پلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ دیکھو اللہ کے ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو کہ بڑی بے چین تھی کہ بچہ دریا کے حوالے کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، کس نے پکڑا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے اس ماں کی بے چینی کو دور کیا اور اس ماں کو انہوں نے درخواست کی کہ آپ یہاں محل میں رہیں، ہم سارا خرچہ اٹھائیں گے، بس آپ اس بچے کی پرورش کریں اور اس کو دودھ پلائیں۔ چنانچہ وہیں پر رہتے ہوئے گویا کہ جس بچے نے فرعون کے لیے خطرہ بننا تھا اس کی پرورش اسی کے محل میں اس کی بیوی کر رہی ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ نظام چلا دیا۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جب بڑے ہوئے تو ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے، سمجھایا باز نہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑوانے کے لیے ایک مکہ مارا، قبطی جو ہے وہ قتل ہو گیا، قبطی جو ہے وہ مارا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جان بوجھ کر تو نہیں مارا تھا لیکن پریشان ہوئے کہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، لہذا وہاں سے مصر سے چلے اور مدین چلے گئے،
اور وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کی، یا اللہ میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، میں آپ کی عطا چاہتا ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے غذا چاہیے، مجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا نظام چلایا کہ دیکھا وہاں پر ایک کنواں ہے اور کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ادھر دیکھا دو لڑکیاں ہیں وہ ایک سائیڈ پر کھڑی ہیں، جب سب نے جو ہے پانی پلا لیتے اس وقت میں وہ پانی پلاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ کہنے لگی جی ہمارے باپ بوڑھے ہیں، ہمارا کوئی ایسا مرد کام کرنے والا نہیں، اور ہم یہاں پر کیسے ان مردوں کے اندر کس طرح سے یہاں پہ پانی پلا سکتی ہیں، جب یہ سارے لوگ چلے جائیں گے اس وقت بچا کچا پانی جو ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے خود آگے بڑھ کر پانی کھینچا اور جانوروں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگی اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے گھر چلیں، ہمارے والد صاحب سے ملیں، شاید وہ آپ کو کام کرنے کے لیے رکھ لیں۔ اور پھر انہوں نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنے والد سے کہا یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، یہ ایک آجر ہے، بہترین آجر وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو وہاں پر رکھ لیا، اور پھر آگے چل کر اپنی بڑی صاحبزادی کا نکاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، پھر اس کے بعد کہنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ ابا جان میں جو ہے میں واپس اپنے علاقے میں جانا چاہتا ہوں، اس طرح سے ایک معاملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں آ گیا، شاید معاملہ جو ہے وہ درست ہو گیا ہو، مجھے آپ جانے کی اجازت دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ بکریاں دی، کچھ پیسے دیے اور کہا کہ جی آپ چلے جائیے۔ یہ چلے گئے، اور راستے میں جب سردی تھی ایک جگہ پر آگ کی ضرورت پیش آئی، راستے کا بھی پتہ نہیں چل رہا اندھیرے کی وجہ سے، تو ایک روشنی نظر آئی، تو کہنے لگے کہ شاید وہ آگ ہے، میں وہاں سے کچھ آگ لے آؤں تاکہ راستہ بھی پتہ چلے کہ جہاں پر لوگ ہیں ان سے پوچھ لوں گا، اور ساتھ میں ہمیں کچھ سردی سے بھی افاقہ ہو جائے گا۔ اصل میں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نور تھا۔ جب قریب پہنچے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور ساتھ میں معجزات بھی عطا فرمائے، اور پھر واپس آئے اور کہا کہ جاؤ ان معجزات کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ جو خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، اور اس کو جا کر تعلیم دو۔ چنانچہ اس کو بتایا، وہ باز نہ آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کو لیا اور رات کو نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے پیچھا کیا، جب پانی کے اندر جب آگے پانی آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا آپ اپنا عصا اس کے اندر ڈالیں، تو اللہ نے بحر قلزم میں 12 راستے بنا دیے۔ بنی اسرائیل سارے صحیح و سالم خیر و عافیت سے نکل گئے، لیکن فرعون اپنے سارے لاؤ لشکر سمیت، اپنے مال و دولت سمیت سب کا سب غرق ہو کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جو شخص صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنے والا ہو تو حالات ضرور بہتر ہوتے ہیں۔ جو شخص حق بات کہے تو اللہ رب العزت ضرور جو ہے اس انسان کے لیے دوسرے لوگ اور مددگار ضرور پیدا کرتا ہے۔ جو شخص حق پر ہو، باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو جائے، اللہ تعالیٰ حق ہی کو فتح عطا فرماتا ہے اور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ ایمان کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایمان اور درس دے دیا ان واقعات کے ذریعے سے۔ تیسرا واقعہ جو آیت نمبر 76 سے بعد کی آیات میں چل رہا ہے، قارون کا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ بعض نے کہا کہ چچا زاد بھائی تھا، اپنے دور کا بڑا مالدار، بڑا سرمایہ دار تھا، کہ کئی سارے مرد تھے جو اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اس نے تکبر کیا، اترانا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا دیکھو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرو، جس اللہ کے ذات نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، اور اللہ کے بہت سارے دیے ہوئے میں سے ان غریب لوگوں پر بھی خرچ کرو۔
آیت نمبر 78 میں آتا ہے، کہنے لگا میں کیوں اس کو خرچ کروں، یہ مال تو میری عقل مندی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، یہ مال تو میری محنت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ جیسے آج ہم بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے بڑا کمال کیا، میں نے بڑی ترکیب لگائی، میرا دماغ بہت تیز ہے، میں بڑا عقل مند ہوں کہ میں نے ایسا کاروبار کیا اور میں نے دنوں کے اندر ترقی حاصل کی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ کی ذات نے میری مدد کی تو پھر مجھے یہ ترقی حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے مال سمیت اس کو زمین کے اندر زندہ دھسا دیا۔ پتہ چلا ظلم اور تکبر کا انجام بربادی اور تباہی ہوا کرتا ہے، جیسا کہ فرعون اور قارون کا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 98 کے اندر ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ کی ذات کے سوا سب فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوا۔ یہ قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 29ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 85 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 69 آیات اور 7 رکوع ہے، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ عنکبوت اس کا نام آیت نمبر 41 کی وجہ سے رکھا گیا۔ عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں، دیکھو جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ بت مکڑی اور اس کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، انسانوں پر آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کا سچوں اور جھوٹوں کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ آزمائشیں دیتے ہیں، پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ کون ہے جو اس پر قائم رہتا ہے، کون ہے جو ایمان سے پھر جاتا ہے یا ایمان میں داخل نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختصراً اس میں حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے قصوں کا ذکر فرمایا، تاکہ ہم سمجھ لیں کہ آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہتیں، آخر حالات بدلتے اور بہتر ہوتے ہیں اور نجات مل کر رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے انعامات بھی ملتے ہیں۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں توکل، بھروسہ، ایمان اور اعمال صالحہ ہوں۔ جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یعنی چاہے یہ قوم عاد ہے، یہ قوم سمود ہے، یہ قوم شعیب ہے، یہ قوم لوط ہے، کتنی بھی قومیں ہیں، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آیت نمبر 41 کے اندر فرما دیا، جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، یہ بت تو مکڑی اور اس سے زیادہ کمزور اس کا جالا اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے، جو ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، مکھی ایک ذرہ اٹھا کے لے کر چلی جائے تو یہ تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے عقل والوں کو چاہیے نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت بڑی بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں رکھ دی ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پکار کر بیان کر رہی ہے۔ انسان کا اپنا وجود بے شمار دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کے بھی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔